نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں زنا کی سزا کے متعلقہ ہماری چوتھی قسط ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ رویہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن مجتمعون فقال فذكر الحديث إلى أن قال وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها آق ولا قاطع رحم ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء انما الکبریاء للہ رب العالمین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام ان کی طرف تشریف لے آئے۔ آقا کریم صحابہ کرام کی طرف کیا لے آئے؟ تشریف لے آئے۔ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ، اور اس وقت ہم جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام کا گروہ کس حالت میں تھا؟ جمع ہو کر ہم بیٹھے تھے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام سے گفتگو کی۔ اس ساری گفتگو کو تو حضرت جابر نے یہاں نقل نہیں کیا، اس میں سے کچھ بات کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فرمایا میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے، فرمایا فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدْ، بے شک جو جنت کی خوشبو ہے، جو جنت کی خوشبو ہے یہ پائی جا سکتی ہے من مسیرت 1000 عام،
فرمایا 1000 سال تک. کتنے تک؟ کوئی شخص چلتا رہے، جتنا وہ سفر کر جائے اتنا دور تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے. اتنا دور تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے. پھر فرمایا واللہ لا یجدها عاقل. صحابہ اللہ کی قسم ہے، جس شخص نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، میرا رب اس کو جنت کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، جو جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے صحابہ، اللہ کی قسم رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا. مختلف احادیث میں جنت کی خوشبو کے متعلقہ مختلف روایات ہیں. آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، امام جلال الدین سیوطی الشافعی نے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں ایک حدیث نقل کی کہ جنت میں جو حوروں میں سے سب سے ادنا درجے کی حور ہوگی، پھر اس کا جو سب سے ادنا درجے کا ہار ہوگا پہننے کے لیے، اس کا سب سے ادنا درجے کا ایک موتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مغرب میں رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو مشرق تک جا پہنچے گی. اب غور کریں، یہ ادنا سی حور، پھر اس کے ادنا سے ہار کے ادنا سے موتی کی خوشبو کا یہ عالم ہے، نہ جانے رب کی جنت کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا. اور یہاں کیا فرما دیا کہ اللہ جل شانہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے والدین کا گستاخ ہو، جو اپنے والدین کو ستانے والا ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس جنت کی خوشبو ایسی اولاد کو نہیں پانے دے گا جو اپنے والدین کے نافرمان ہوں. نمبر 1. نمبر 2 ولا قاطع رحم. فرمایا جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات بات پہ جھگڑا کر کے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا. غور کریں، معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں اس بات کا بالکل کوئی لحاظ نہیں رہا. چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا، سال بیت گئے، دوبارہ آپس میں ان کی صلح ہو، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا کسی صورت میں. بلکہ یہاں کیا فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع رحم کرے اللہ پاک اس کو بھی جنت کی خوشبو پانے. نمبر 3 جس موضوع پہ ہمارا درس چل رہا ہے، فرمایا ولا شیخ زان. اور جو شخص زانی ہو اور عمر کے اعتبار سے بھی بوڑھا ہو چکا ہو، اللہ جل شانہ اس زانی کو بھی جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا. زانی تو کوئی بھی ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، خواہ وہ جوان ہو یا وہ بڑھاپے کے عالم میں ہو. لیکن مصطفیٰ کریم آقا نے شیخ زان کی یہاں پر صفت موصوف کا ذکر فرمایا ایسا زانی جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کو اللہ جنت کی خوشبو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی عمر کی حالت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ کسی صورت میں بھی اس کو حیا آنی چاہیے تھی، کسی صورت میں بھی اس عمر میں جا کے ایسا جرم اس کو کرنا، اس لیے اس کا ذکر علیحدہ کر دیا. ویسے اسلام میں مسئلہ یہی ہے، زانی خواہ جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ زنا کرنے والا عام ہے، کسی مسلمان عورت سے زنا کرتا ہو یا کسی کافرہ عورت سے زنا کرتا ہو، ایسے زانی مرد اور اس عورت کو اللہ پاک جنت کی خوشبو کبھی پہنچنے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے جس میں اس وقت بالخصوص نوجوان طبقہ بڑی کثرت سے انوالو ہو رہا ہے. اور آپ سے کوئی لکی چھپی ہوئی بات بھی
ہمیں غلط کہوں تو بھلے آپ سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں یا آپ نے یہ جملہ غلط بولا ہے، میں رجوع کر لوں گا، کیونکہ میں انسان ہوں، اور انسان جو نبی نہ ہو، جو نبی، اس سے غلطی ممکن ہوتی ہے، اس سے غلطی، ہاں انبیاء سے غلطی ناممکن ہے۔ جس طرح دوسرا رب پیدا ہو سکتا، اسی طرح کسی نبی سے غلطی بھی ہو سکتی۔ اب غور کر لیں، وہ جنت جس کی خوشبو کا یہ عالم ہے، جو پیچھے میں آپ کو 2 حدیثوں کے ادوار سے عرض کر آیا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زانی شخص کو، خواہ وہ مرد ہے یا، میں اپنی جنت کی خوشبو بھی پانے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے نا۔ تو ادھر کئی بار آپ کو بتایا، کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے۔ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چلتی ہے۔ تو اس اصول کے تحت گویا رب کا بھی یہی فرمان، رب کے رسول کا بھی یہی فرمان کہ زانی خواہ کچھ کا کچھ کر لے، خواہ وہ کعبے میں دن اور رات مدینے میں جا کے گزار لے، اللہ پاک زانی کو جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا۔ کعبے اور مدینے میں جانا کوئی فرض ہے نہیں ہے، یاد رکھیں، سوائے حج بیت اللہ کے، وہ بھی حج کعبے میں نہیں ہوتا، حج کے لیے آپ کو عرفات جانا پڑتا ہے۔ حج کے لیے آپ کو کس میدان میں؟ عرفات میں جانا پڑتا ہے۔ حج کا ایک رکن البتہ واپسی آپ کو کعبے کا طواف کرنا پڑتا ہے۔ کعبے شریف کی زیارت بڑی مقدس بات ہے، روضہ رسول کی زیارت بڑی مقدس بات ہے، لیکن اگر کوئی اس گندے فعل کا مرتکب ہو، بھلے وہ کعبے کے اندر رہتا ہو، بھلے وہ شخص مدینے کا رہائشی ہو، یاد رکھیں حدیث سبھی کے لیے عام ہے، حدیث سبھی کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مدینے اور مکے والے مستثنیٰ ہیں۔ کیسے وہ مستثنیٰ ہیں؟ جہاں ایک گناہ کیا جائے مکے میں تو ایک کی جگہ لاکھ بنتا ہے، وہ کس طرح مستثنیٰ ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک کا ایک ہے، وہاں ایک کا لاکھ گناہ کا وبال پڑتا ہے گناہ کرنے والوں پر۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا، جو اپنی تہبند، چادر یا سلوار کو تکبر کی وجہ سے اتنا نیچا سلائی کراتا ہے کہ گھٹنوں سے بھی، ٹخنوں سے بھی کیا ہوتی ہے؟ گھٹنے نہیں، ٹخنوں سے کیا نیچے ہوتی ہے، اور تکبر کی بنا پر وہ اپنی چادر، اپنے تہبند اور سلوار کو گھسیٹتا ہوا چلتا ہے تکبر کی بنا پر۔ فرمایا میرا رب ایسے شخص کو بھی جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا۔ یہ یاد رکھیں، اس شرط کو یاد رکھنا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی، وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خَيْلًا، فرمایا جو تکبر کی بنا پہ اس طرح کرے گا اس کو اللہ جنت کی خوشبو پانے۔ ویسے مرد کے لیے سنت طریقہ یہی ہے، نماز و غیر نماز میں اس کے کیا نظر آنے چاہیے؟ ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اور ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اپنی سلوار کو آپ فولڈ کر بھی نہیں سکتے، یہ حدیث میں منع آ گیا۔ مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اپنے کپڑوں کو تم فولڈ کر سکتے، سلوار کو اکٹھا اور ٹنگنا، یہ معاملہ کر کے اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں کرنا، بلکہ سلوار کی جب سلائی کرائیں ناپ ہی ایسا دیں درزی کو کہ جب بھی سلوار آپ پہن لیں تو آپ کے ٹخنے کیا ہو جائیں۔ یہ ہے سنت مبارکہ۔ ہاں اگر کسی کے ننگے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غیر موقدہ سنت ہے، اور تکبر بھی نہیں ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ شخص گناہگار، کیونکہ حدیث میں جہاں کہیں بھی اس عنوان کی حدیث آئی ہے کہ فلاں حصہ جہنم میں ہے یا وہ جہنم میں ہے، تو وہاں کس چیز کی شرط لگائی ہے حضور علیہ السلام نے؟ تکبر کی شرط لگائی ہے۔ جس کے ٹخنے نظر نہ آتے ہوں اور وہ مرد بھی ہو، اور تکبر کی بنا پہ اتنی لمبی سلوار پہنتا نہ ہو، تو وہ گناہگار بھی نہیں چاہے جائے کہ اس کو ہم جہنمی کہہ دیں، کیونکہ یہ غیر موقدہ سنت ہے۔ کون سی سنت ہے مردوں کے حق میں۔ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے ٹخنے ہر وقت چھپے رہیں، ان کے ٹخنے ہر وقت۔ عجیب نظام ہے، جن کو چھپانے کا حکم تھا انہوں نے ننگے کر لیے، جن کو ننگے کرنے کا حکم تھا انہوں نے چھپا ڈالے۔ فیمیل کو حکم تھا
کہ ان کے ٹخنے ہمیشہ چھپے رہے، انہوں نے ننگے کر دیے، اور میل کو حکم تھا کہ تیرے ٹخنے ہمیشہ ننگے رہے، اس نے چھپانا شروع کر دیے۔ یہ ہے ہمارا اسلام کے اندر شوق اور جذبہ، اور کتنا ہم دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس چیز کا حکم تھا اس کے خلاف۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا انما الکبریاء للہ رب العالمین، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ جو تکبر کر رہا ہے یہ اس کا خاصہ نہیں، بڑائی صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ بقایا سارے اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہیں۔ مصطفیٰ کریم آقا سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ان النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قال ان السماوات السبع والارضین السبع لیلعن الشیخ الزانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑھاپے کے عالم میں زنا کرے، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ اور آپ کو پہلے کئی بار یہ بات عرض کی، بڑھاپے کی قید اس لیے کہ اس عمر کا اس فعل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بقایا کسی عمر کے حصے میں بھی زنا کریں، جو زنا کرنے والا یا کروانے والی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں اس پر؟ اتنا گندا فعل ہے، اسلام میں اتنا قبیح فعل ہے یہ۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سننا، اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ تو بت کو سجدہ کرے گا تو جواب کیا دے گا؟ اونچی تو بولیں، مزید اونچی بول دیں۔ سنیے مصطفیٰ کریم آقا سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المقیم علی الزنا کعابد وثن، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا جو زنا پہ تلا ہوا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے، فرمایا کعابد، وہ اس عابد کی طرح ہے جو بت کی پوجا کرتا ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان اس عابد کی طرح ہے جو عابد کس کی عبادت کر رہا ہے؟ بت کی عبادت کر رہا ہے۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، یہ اتنا بڑا ظلم عظیم ہے زنا۔ مصطفیٰ کریم آقا نے ارشاد فرما دیا جو زنا کرتا ہے یہ فقط زنا تک معمول نہیں، یہ فقط زنا تک محدود نہیں، بلکہ اس کا زنا اتنا گندا کام ہے، یہ ایسا ہے گویا کسی مسلمان نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بت کو سجدہ کر دیا ہو۔ دیکھیں یہ میں کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں کر رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا؟ المقیم، جو قائم ہے، جو کرتا ہے، علی الزنا، کس چیز کو؟ زنا میں تلا ہوا ہے، زنا پر قائم ہے، زنا کرنے والا ہے۔ فرمایا کعابد وثن، وہ ایسے ہے جس طرح کہ کوئی بت کی عبادت کرنے والا ہو۔ جس طرح کوئی شخص کس چیز کی عبادت کرنے والا ہو؟ بتائیے بت کی عبادت کرنے والے کا کوئی ٹھکانہ ہے سوائے دوزخ کے؟ اونچی تو بولیں۔ تو یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ زانی بھی سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا، خواہ وہ مرد ہیں یا یہ ایک نئی بغیرتی آ گئی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے، میں نے کوئی زبردستی اس کے ساتھ تھوڑا کیا تھا۔ ارے بغیرت اور بے حس بے لگام ایک اسلام کی حدوں کو توڑتا ہے، دوسرا پھر اوپر اس طرح کی بے حسانہ کلام کرتا ہے کہ وہ عورت میرے ساتھ اپنی مرضی سے چلی تھی۔ ارے بے حس انسان، یہ کون سی شریعت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو زنا تیرے لیے حلال ہو جائے گا؟ یہ نئی بے حسی اور یہ بغیرتی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے کوئی اس کے ساتھ زبردستی تھوڑی کیا تھا۔ یہ جملے بھی سننے کو آ رہے ہیں، غور کریں۔ ایک اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، دوسرا اس پہ جرت کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔
غور کریں، یہ صرف مصطفیٰ کریم آقا کا منہ ہے، آپ کے جسم مقدس کا فیضان ہے کہ ان پر عذاب دنیا میں نہیں آتا، کہ قرآن میں رب اپنے محبوب سے وعدہ فرما چکا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، میں اس امت کو، آپ کی امت کو ایسا عذاب نہیں دوں گا جس طرح آپ سے پہلی امتوں کو، کہ جب وہ گناہ میں مبتلا ہوئے میں نے ساری قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ محبوب تیری امت میں ایسا عذاب آئے گا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ خود جو تشریف فرما ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ کی امت کو ہلاک کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ برکت کس چیز کی آ رہی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا وجود مقدس جو ان میں موجود ہے، آپ خود جو تشریف فرما ہے۔ ہاں، قبر و آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب لوں گا، قبر و آخرت میں ایک ایک، یہ یاد رکھیں، ایک ایک لمحے کا وہاں حساب ہوگا۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسی حدیث کو امام منذری مزید پختہ کرنے کے لیے تائید کے طور پر ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، غور کرنا۔ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ اِذَا مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ۔ امام منذری کہہ رہے ہیں کسی بھائی کو یہ شک نہ ہو، یہ ڈاؤٹ نہ پیدا ہو جائے، یہ ابہام نہ پیدا ہو جائے، میں تو زنا کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو کسی بت کو سجدہ کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام منذری نیچے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، وَقَدْ صَحَّ، فرمایا یہ تو صحیح حدیثوں میں آ گیا، أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ اِذَا مَاتَ، شرابی شخص جب مر جاتا ہے۔ کون سا شخص؟ شرابی شخص، دنیا میں شراب پینے والا جب مر گیا، میرے آقا کریم نے فرمایا اِذَا مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے گا وہ ایسے ہوگا کعابد وثن، جس طرح کہ کوئی بت کو سجدہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچا ہے۔ فرمایا شرابی جو دنیا میں شراب پیتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس ٹولے اور گروہ میں کھڑا کیا جائے گا جس ٹولے میں وہ لوگ ہوں گے جو بتوں کو اپنا معبود سمجھ کے بتوں کو سجدہ دنیا میں کرتے رہے، اسی گروہ میں اللہ شرابیوں کو بھی کھڑا کر دے گا۔ کن کو کھڑا کرے گا؟ اب محدث کا آپ استدلال سنیں، وَلَا شَكَّ أَنَّ الزِّنَا أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ۔ محدث کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے کہ شرابی اللہ کی بارگاہ میں اس گروہ اور اس طبقے میں ہوگا جہاں کون کھڑے ہوں گے؟ اونچی بولیں، بتوں کو سجدہ کرنے والے مشرک جہاں کھڑے ہوں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پیا، اللہ اس کو مشرکین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور فرمایا ولا شک، اس بات میں کوئی شک، ان الزنا اشد و اعظم عند اللہ من شرب الخمر، کہ بے شک زنا زیادہ سخت ہے، و اعظم اور یہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کی جناب میں، من شرب الخمر شراب پینے سے زنا کئی درجے بڑا جرم ہے۔ جب شرابی بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرماتے ہیں بتائیے جو زانی زنا کرتا ہے یہ شراب سے بڑا جرم کا مرتکب ہے، بتائیے جب بت پرستوں کے ساتھ شرابیوں کو اللہ کھڑا کرے گا تو پھر زانیوں کو کیسے معافی دے گا؟ جبکہ زنا شراب سے بڑا جرم ہے، زنا شراب سے بڑا ہے، وہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، زنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا، لیکن اللہ کے ہاں شراب کی بنسبت زنا بڑا گناہ ہے۔ شراب کی بنسبت زنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ
او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ غور کیا جائے، مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا جب کسی محلے میں، جب کسی قوم میں، جب کسی بستی میں دو کام عروج کو چلے جائیں، دو گناہوں کو لوگ کرنے والے ہو جائیں، فرمایا اس وقت ان لوگوں نے اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو نازل کرا لیا ہے۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ نمبر 1، فرمایا اذا ظہر الزنا فی قریہ، جب کسی محلے میں، کسی بستی میں، کسی قوم میں کیا ظاہر ہو جائے؟ زنا، کہ وہاں لوگ زنا کرتے ہوں، وہاں زانی مرد اور زانی عورتیں رہتی ہوں، آقا کریم نے فرمایا یہ ایک گناہ۔ نمبر 2، اذا ظہر الربا، فرمایا جب کسی قوم، قبیلے اور بستی میں ربا یعنی سود کا رواج شروع ہو جائے، وہاں سود کا معاملہ کرنے والے رہتے ہوں، جہاں زانی رہتے ہوں، جہاں سود خور رہتے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک رہتا ہو، سنیے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے خود بخود ان جرموں کو کر کے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا، اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ غور کرتے جائیں یہ کس قدر کبھی جرم ہے، جس کے اندر آج بہت سارے نوجوان طبقے کے خصوصاً مسلمان بھائی اور بہنیں انوال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کریم آقا کو؟ اس رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں گے جنہوں نے زنا پہ اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں؟ اگر یہاں معاذ اللہ اس گندے فعل کا ارتکاب ہوتا رہا تو بتائیے کس منہ کے ساتھ آقا کریم کے سامنے جائیں گے؟ کون سا منہ اپنے رب کی بارگاہ میں دکھائیں گے؟ کوئی دکھانے کے قابل ہوگا تو دکھائیں گے نا۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا زنا زنا ہی ہے، زنا خواہ کسی سے کیا جائے، لیکن یاد رکھیں جب کوئی کسی اپنے ہمسائے سے کرتا ہے تو یہ غیر ہمسائے کے بنسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمسایہ ہوتا کون ہے؟ جس جگہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر سے ہر جانب 40 گھروں تک جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے شریعت کی روشنی میں آپ کے ہمسائے ہیں۔ جس جگہ بھی آپ کا کیا ہے گھر، اس سے شمال کی جانب، جنوب کی طرف، مشرق اور مغرب، کیونکہ 4 جہات ہیں نا، اس اعتبار سے یہ حدیث پاک ہے۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس کو ذکر کیا۔ مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ یہ اعلان کرو بندے کا ہمسایہ کس حد تک ہوتا ہے۔ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب آپ کے گھر سے 40 گھر مغرب کی طرف آپ کے ہمسائے، 40 گھر مشرق کی طرف آپ کے ہمسائے، 40 گھر شمال کی جانب آپ کے ہمسائے اور 40 گھر۔ اب سنیے مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان، زنا تو زنا ہی ہے۔ صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا صحابہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا حرام حرمہ اللہ عز وجل ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حرام قطعی ہے، اللہ نے بھی زنا کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ فہو حرام الی یوم القیامہ، اور یہ کب تک حرام رہے گا؟ جب تک دنیا آباد ہے، کیونکہ جب قیامت آ جائے گی یہ فعل ہی ختم ہو جائے گا، یہ دوبارہ ممکن رہے گا۔ تو جب تک دنیا آباد ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حرام ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن سنو، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی کسی ہمسائی کے ساتھ زنا کیا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی غیر ہمسائی کے ساتھ زنا کیا، ہیں دونوں ظالم، دونوں جہنم کے مستحق۔ فرمایا صحابہ
जिसने अपनी हमसाई की इज्जत को लूटा है, ये एक जिना हो और गैर हमसायों के 10 जिना हों, फरमाया उनका गुनाह थोड़ा है, हमसायों में से एक का गुनाह जिना का बढ़ जाता है। क्योंकि हमसायों के हुकूक बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है, जिसके जितने ज्यादा हुकूक होते जाएं उसी कदर उसके साथ ज्यादती करें तो जुर्म बढ़ता जाएगा, उसी कदर उसके साथ ज्यादती करें तो जुर्म बढ़ता जाएगा। जिना तो जिना ही है, खा कहीं किया जाए। लेकिन क्या फरमाया, जिसने किसी हमसाई की इज्जत को लूटा, साहबा ये गैर हमसायों के साथ 10 बार कोई शख्स जिना करे, इतना सजा उसको नहीं होगी जितना उस जानी को होगी जिसने किसी अपनी हमसाई की एक मर्तबा इज्जत को लूटा है। आप गौर करें, आपकी शरीयत किस कदर सख्त है, इन गुनाहों के बारे में कितने सख्त फतवे देती है। और बेहिस बेलगाम शरीयत को माज़अल्लाह कुछ समझते ही नहीं, जो जहन में आया वो कर गुजरे। कितने दिन गुलछड़े उड़ाएंगे, इनसे जरा पूछिए कितने दिन गुलछड़े उड़ाएंगे। खाक किसी भी गुनाह में ये फंस गए, बताया जाए कितनी देर गुनाह कर सकते हैं, आखिर आपकी बारगाह में जाना है कि नहीं जाना? ऊंची तो बोले। तो फिर जवाब वो खुद लेगा। जब मैंने तुझे इन बातों से मना किया था, तू होता कौन है मेरी नाफरमानी करने वाला? मेरे आका करीम, मेरे मुस्तफ़ा करीम, मेरे महबूब, मेरे रसूल, मेरे नबी के फरामीन की तू होता कौन है नाफरमानी करने वाला? बताइए उस वक्त क्या जवाब होगा? एक होगा, शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं होगा। पहले शर्मिंदा होना पड़ेगा, फिर दोज़ख में जाना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के उसूल तो बदलते हैं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, जो कह दिया वो करेगा, उसके खिलाफ नहीं करता, कुरान में आ गया। अब और गौर करें, हमारे आका करीम ने कहां कहां तक अपनी उम्मत को समझा दिया। अब बाज बेहिस ऐसे मिलेंगे, बेलगाम ऐसे मिलेंगे माज़ अल्लाह, जो अपनी बीवी की पिछली शर्मगाह को इस्तेमाल करते हैं। यह गुनाह भी कसरत से इस वक्त आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, सुने। अन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती मिन अमल कौम लूत। 66 की हदीस है। फरमाया, मैं जिन जिन बातों का अपनी उम्मत पर खौफ करता हूं, उनमें एक मुझे इसका भी खौफ है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम अमल किया करती थी। मुझे अपनी उम्मत पे इस अमल का क्या है? गौर करें, क्या है? मिन अमल कौम लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल क्या था? मर्द में अपनी शर्मगाह को दाखिल करके अपनी शहवत को पूरी करता था। याद रखें, मर्द की पिछली शर्मगाह में अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, नंबर 1। मर्द औरत की पिछली शर्मगाह में अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, नंबर 2। नंबर 3 आगे आम है, ये औरत इस मर्द की बीवी हो या बीवी की गैर औरत हो, ये लिवातत है। ये क्या है? जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल है ये। अब सुनिए, इंसान जब किसी औरत से निकाह करता है तो फकत उसकी अगली शर्मगाह इसके लिए हलाल होती है, वो भी उस वक्त जब वो हैज और निफास के खून में ना हो। अगर वो हैज और निफास के खून में हो तो शौहर का उसके करीब जाना हराम है, कुरान में मना कर दिया। पिछली शर्मगाह के पास जाना दुखूल के एतबार से, जिमा के एतबार से, हम बिस्तरी के एतबार से मर्द पर शरीयत ने क्या किया है? ऊंची बोले भाई। आप कहें ये कैसी बातें हैं, मैं क्या करूं? मेरे अंदर जितनी भी हया हो, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शर्म व हया के खर्ब में दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकता। ये बातें रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना। सहाबा को मेरे आका ने ये बातें इरशाद फरमाई, इसमें कोई बेहयाई नहीं। बेहयाई दीन को ना सीख कर इस फेल का इर्तिकाब करने में मौजूद है।
کوئی بھائی یہ نہ سوچ کے جائے یہ کیسی باتیں اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا رہتا ہے. جس بھائی کو اس بات پہ اعتراض ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر میرے اعتراض کریں. ہاں جب میں گھر سے کوئی بات کروں پھر میرے اوپر آپ اٹیک کر سکتے ہیں. میں مصطفیٰ کریم کی حدیثیں عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کسی بھائی کو کسی عزیز کی سند پہ کلام ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس فعل کا اپنی امت پہ بڑا خدشہ ہے کہ یہ کر گزریں گے اور آج یہ نظر آ رہا ہے. کوئی مرد مردوں سے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور کچھ بے لگام ایسے معاذ اللہ جو بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں. ایسا شخص ملعون ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون. اس پہ لعنت کی گئی ہے. مصطفیٰ کریم اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی ہے. یہ انسانیت نہیں یہ درندگی ہے. یہ انسانیت نہیں یہ فحش کاری ہے. یہ بے حیائی ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور کچھ بھی نہیں. سنیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتل الفاعل والمفعول به والذی یأتی البہیمہ. یہاں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. فرمایا جو قوم لوط والا کام کرے فاعل ہو یا مفعول ہو. جو مرد یہ کرنے والا وہ فاعل, جو یہ کروانے والا وہ خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے, کیونکہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں بھی لواطت ہوگی خواہ بیوی ہی کیوں نہ ہو. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اقتل الفاعل والمفعول به. اس گندے کام کے کرنے والے کو بھی صحابہ قتل کر دو. جو یہ گندا کام کرا رہا ہے صحابہ اس کو بھی قتل کر دو. اقتلو امر کا صیغہ ہے. فرمایا جو لواطت کرے صحابہ اس کو بھی قتل کر دو. جو لواطت کرائے مرد ہے یا عورت ہے فرمایا اس کو بھی قتل کر دو. تیسرا فرمایا والذی یأتی البہیمہ, اور وہ بے لگام بے حس جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی جانور کے پاس جا پہنچتا ہے. والذی یأتی بالبہیمہ, فرمایا جو اپنی شرمگاہ جانور کی شرمگاہ میں داخل کرے صحابہ اس کو بھی قتل کر دو. اس کو بھی کیا کر دو؟ جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں شرمگاہ داخل کرے اس کو بھی قتل کا حکم دے دیا. اور جو کسی مرد کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرے ان دونوں کے قتل کا حکم عطا فرما دیا. اور فرمایا جو کسی جانور کے پاس جا کے اپنی یہ گندی باطل خواہش پوری کرتا ہے صحابہ اس درندے کو بھی قتل کر دو. وہ انسانیت کی حدوں کو عبور کر گیا. وہ اب انسان رہا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم آقا. اور آپ ایسے نہ کہیں کہ شاید یہ خیالی باتیں ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا عبداللہ بن زبیر, سیدنا حشام بن عبد المالک, ان خلفاء نے ان کے خلافت کے زمانہ میں جب بھی کسی مرد نے ایسا کام کیا یا کروایا انہوں نے اس کو آگ میں ڈال کے ان کو اوپر آگ لگا دی. صحابہ دیکھتے رہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 2 مردوں نے ایسا کام کیا تھا. آپ کے پاس کیس آیا, فرمایا آگ لگا کے ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. کیونکہ حضور نے یہی فرمایا جو لواطت کرے اس کو بھی قتل کر دو, جو کرائے اس کو بھی. مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ میں موجود تھے. یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا وہ حدیث بھی آ گئی. ان خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق 3 مرات. حضور صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے. یہ جملہ 3 بار بولا. کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ سنو, ان اللہ لا یستحیی من الحق, بے شک میرا رب حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا. بے شک میرا رب حق بیان کرنے سے, بے شک میرا رب حق بیان کرنے سے. کتنی بار فرمایا؟ سنیے. فرمایا لا تأتوا النساء فی ادبارہن, اے میری امت کے بندو, فرمایا اپنی عورتوں کی پچھلی شرمگاہوں میں شہوت پوری مت کرنا. رب اس بات کے بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے کیونکہ یہ حق ہے, یہ اسلام ہے,
یہ دین ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور رسول اللہ نے 3 بار صحابہ کو فرمایا اللہ حق بیان کرنے سے شرماتا، پھر حکم کیا دیا اپنی امت کے نوجوانوں کو، اپنی امت کے مردوں کو، فرمایا کبھی بھی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل، کیونکہ اللہ نے یہ تم پہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے تم پہ کیا کر دیا ہے؟ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سنیں، جو یہ فعل اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں شرمگاہ کو داخل کرتا ہے، سنے وہ فتویٰ غور سے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جس کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الذین یأتون النساء فی محاشنہن، فرمایا اللہ ان مردوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ کن مردوں پر؟ فرمایا جو اپنی بیویوں کی پچھلی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کی پچھلی، فرمایا اللہ ان پہ کیا بھیجتا ہے؟ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من اتا امرأة فی دوبرہا، فرمایا میری شریعت میں وہ ملعون ہے جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے۔ ملعون اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اس پہ لعنت کر دی گئی اللہ رسول کی طرف سے جو اپنی بیوی کی پچھلی۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا سخت بات ارشاد فرمائی، غور کرنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا حائدہ او امرأة فی دوبرہا او کاہنا فصدقہ کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد ہو گئی ہے اس حدیث میں، غور کرنا۔ فرمایا من اتا حائضہ، جو اپنی بیوی کے پاس اس وقت آیا جبکہ بیوی حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی۔ ہر مہینے جو عورت کو عارضہ لائق ہوتا ہے، بالغہ عورت کو جو غیر حاملہ ہو، اس عارضے کو کیا کہتی ہے شریعت؟ حیض کا خون۔ ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس خون کو نفاس کا خون۔ اب غور کریں، ان دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ فرمایا جو اپنی بیوی کے پاس اس وقت آیا جب اس کی بیوی کس حالت میں تھی؟ حیض کی حالت میں، نمبر 1۔ نمبر 2 او امرأة فی دوبرہا، جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں شہوت پوری کرنے آئے۔ نمبر 3 او کاہنن، جو کسی نجومی کے پاس جائے۔ غور کریں اس بات پر، جو کسی فصدقہ، اور جو کچھ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر نجومی نے بتا دیا، اس نے اس کو مان لیا۔ اس نجومی کے پاس جانے والے شخص کو جو کچھ نجومی نے بتایا، فصدقہ، اس نے اس کو مان بھی لیا۔ کتنے گناہوں کا ذکر آ گیا اس حدیث میں؟ 3 کا، بولے نا یار۔ نمبر 1 جو اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں جائے۔ نمبر 2 جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی شہوت کو پورا کرے۔ نمبر 3 جو کسی نجومی و کاہن کے پاس جائے اور جو کچھ اس نے کہا یہ اس کو مان بھی لے۔ میرے آقا نے فتویٰ کیا دیا ان تینوں پر؟ فرمایا کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس نے پوری اس شریعت کا انکار کر دیا جس شریعت کو رب نے محمد پہ نازل کیا ہے۔ کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بیوی کے پاس حیض کی حالت میں جائے، جو بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی شہوت کو پورا کرے، جو کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور جو کچھ وہ نجومی بکے یہ اس کو مان لے، فرمایا یہ تینوں ایسے ہیں گویا انہوں نے میری پوری شریعت کو ٹھکرا دیا ہے۔ غور کریں یہ کتنے سخت ظلم عظیم ہیں، لوگ ان میں جاتے کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے بس اتنا جانتے ہیں گناہ ہے، گناہ کتنا ہے اس کو نہیں جانتے۔
اگر جانتے ہوتے تو بہت سارے ان کاموں کو چھوڑ جاتے، بہت سارے ان کاموں کو۔ ہاں البتہ نکاح اس حالت میں ہو جائے گا۔ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ شاید عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے خون حیض کا معنی جماع کے لیے معنی ہے، جو آپ نے حدیث کے اندر سنا۔ میرے بھائیو، آپ نے 4 جمعۃ المبارک، آج یہ 4تھا جمعۃ المبارک تھا، زنا کی سزا کے متعلق فقط حدیثیں سماعت فرمائیں۔ کیا سماعت کی؟ آپ اس کو چاہیں تو مزید 4 جمعے لے جائیں، حدیثیں ختم نہیں ہوں گی جو میرے آقا کریم نے امت کو سمجھایا۔ لیکن اتنا میں کافی سمجھتا ہوں، غور کریں یہ کتنا سخت ظلم عظیم ہے۔ وہ میرے بھائی جو 4 جمعوں کی حدیثیں سن چکے، خصوصاً یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ بس دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر گناہ سے، بالخصوص زنا اور شراب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔